میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے ہاں انسان کے کسی بھی عمل کا جو وزن ہے وہ اس عمل کے پیچھے موجود نیت سے وابستہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کسی بھی عمل کا وزن، چاہے وہ عمل بظاہر کتنا ہی بڑا معلوم ہوتا ہو یا وہ عمل بظاہر کتنا ہی چھوٹا معلوم ہوتا ہو، ہر عمل کا وزن اس نیت کے ساتھ وابستہ ہے جس نیت کے نتیجے میں وہ عمل کیا گیا ہے۔ انسان کے دل کا جو ارادہ ہے کسی بھی عمل کے کرنے کے لیے، انسان کے دل میں جو نیت ہے کسی بھی عمل کے کرتے وقت، اس دل کا ارادہ اور اس دل میں موجود نیت، اس دل کے ارادے اور نیت سے اس عمل کا وزن ہوتا ہے، اور وہ عمل یا تو وزنی ہوتا ہے یا بے وزن ہوتا ہے۔ اور دل کا ارادہ، دل کی نیت ایک ایسی چیز ہے جس کو جانچنے کے لیے اب تک کوئی آلہ وجود میں نہیں آیا۔ دل کے اندر موجود نیت، دل کا ارادہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جانچنے کے لیے، جس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، ٹٹولنے کے لیے اب تک کوئی آلہ ایجاد نہیں ہو سکا۔ یہ جو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سنتے ہیں، مصنوعی ذہانت جو سنتے ہیں، یہ مصنوعی ذہانت کا تعلق بھی انسان کے کلک سے ہوتا ہے۔ خیر یہ بات تھوڑی موضوع سے ہٹ جائے گی۔ دل کے ارادے کو جانچنے کے لیے اب تک کوئی آلہ وجود میں نہیں آیا، صرف اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ انسان کے کسی بھی عمل کے پیچھے اس کے دل میں کیا نیت ہے، اور کوئی بھی عمل ہو، کتنا ہی بڑا نظر آ رہا ہو، دل کی نیت اور دل کا ارادہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو بظاہر نظر آنے والا بڑا سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں بے وزن ہو جائے گا۔ اور دل کی نیت ٹھیک ہو تو بظاہر نظر آنے والا چھوٹا سا معمولی سا عمل بھی اتنا وزنی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چھوٹے سے عمل پر بخشش کے فیصلے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دل میں نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ذرا لمبی نماز کر دوں، لوگ دیکھیں گے، کہیں گے بڑا اچھا نماز پڑھنے والا، بڑا اس کا دیندار آدمی ہے۔ اب نماز جیسا بڑا عمل ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے تو نماز جیسا بڑا عمل بھی بے وزن ہو گیا، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ شرک کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف چھوٹے سے چھوٹا عمل بڑی وزنی نیت اور نیت کی درستگی کی وجہ سے بظاہر چھوٹا سا معمولی سا عمل، اللہ کے یہاں اس پر بخشش کے فیصلے ہیں۔ وہ واقعہ ہم نے سنا ہے، ایک گناہگار شخص ہے، جا رہا ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، وہ کنویں میں اپنا موزہ ڈال کر پانی اس کا نکال کر پیتا ہے، پیاس بجھا لیتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے۔ وہ اپنے چمڑے کے جرابیں ڈال کر، اس سے موزہ ڈال کر اس سے پانی نکالتا ہے، پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہے۔ پاس ایک کتا نظر آتا ہے اسے، وہ زمین چاٹ رہا ہے، اور دل میں اس کے خیال آتا ہے یہ بھی بیچارہ پیاسا ہوگا، ہے وہ شخص بڑا گناہگار۔ حدیث میں واقعہ آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں دل کے ارادے کی قیمت اور اس کا وزن سمجھایا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ بھی پیاسا ہوگا، وہ اپنا چمڑے کا موزہ اتار کر پانی نکال کر اس کتے کو بھی پلا دیتا ہے۔ اب بظاہر چھوٹا سا عمل ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص گناہگار ہے، زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن اس چھوٹے سے عمل کے پیچھے نیت وزنی ہو گئی، نیت اللہ کی ہو گئی، اللہ کی رضا کی ہو گئی، اس کتے کی ساتھ رحم اور شفقت کی نیت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ چھوٹا سا عمل بظاہر نظر آنے والا، نیت کی درستگی کی وجہ سے، نیت کے وزن کی وجہ سے اللہ کے ہاں کل بہت وزنی ہو جائے گا، اور بڑے سے بڑا عمل نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اکارت ہو جائے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ان کی وفات کے بعد انہیں ایک شخص نے خواب میں دیکھا ہے۔ خواب عام طور پر شرعی حجت نہیں ہوتے، شرعی دلیل نہیں ہوتے، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ خواب میں کسی چیز کا نظر آنا، کسی چیز کا معلوم ہو جانا، یہ شرعی دلیل نہیں ہوتا، اس کی بنیاد پر ہم کوئی شرعی حکم نہیں لے سکتے۔ لیکن خواب میں آنے والی جو بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری خواب کی صورت میں دی جاتی ہیں، خوشخبریاں جو دی جاتی ہیں خواب کی صورت میں دی جاتی ہیں، تو خواب شرعی حجت تو نہیں ہے، شرعی دلیل تو نہیں ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی خواب قرآن اور حدیث کی اور دین کی تعلیمات کے منافی ہو، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، تو ایسے خواب کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ لیکن اگر کسی خواب میں دین اسلام کی تعلیمات کی مخالفت نہ ہو، اس میں کوئی خوشخبری والی بات ہو، یا دین کے کسی تعلیم یا دین کے کسی حکم کو مزید اس کو تقویت ملتی ہو، تو اس کا اعتبار کیا گیا، اس کو سنا جا سکتا، اس سے عبرت حاصل کی جا سکتی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ آپ نے بہت کتابیں لکھی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کتابیں اور ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے۔ ایک ان کی کتاب جو احیاء علوم الدین ہے، آپ میں سے کچھ حضرات نے اس کا نام بھی سنا ہو، کہ یہ پورے کے پورے دین کا دستور العمل ہے، ایک مسلمان کے لیے دستور العمل ہے کہ اسے دین کے مطابق زندگی کیسے گزارنی۔ خیر، اور بھی کئی کتابیں انہوں نے مختلف دینی علوم اور دینی فنون میں لکھی ہیں۔ ان کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا ان کی وفات کے بعد، اور ان سے پوچھا کہ آپ کی مغفرت ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ نے بخش دیا۔ کیسے مغفرت ہوئی؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی بہت سارے جو کام کیے گئے تھے ان کو تو دیکھا ہی پوچھا ہی نہیں گیا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے قلم کو سیاہی میں ڈبو کر لکھ رہا تھا، اپنی تحریر تصنیف میں مصروف تھا، قلم کی جو اوپر سیاہی کی تری لگی تھی اس تری کے اوپر ایک مکھی آ کر تھوڑی دیر بیٹھ گئی، میں نے اس چلتے ہوئے قلم کو روک دیا تاکہ یہ تھوڑی دیر مکھی بیٹھ کر پیاسی ہے، وہ پی رہی ہے، وہ تھوڑی سیاہی پی کر اپنی پیاس بجھا رہی ہے، میں نے اس قلم کا لکھنا تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیا، بس اللہ نے میرے اس عمل کی بدولت میری بخشش کر دی۔ بظاہر نظر آنے والا چھوٹا سا عمل نیت کے بھاری ہونے کی وجہ سے مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ میں اور آپ اپنے اچھے اعمال اپنی نیت کے کمزوری کی وجہ سے کہیں ضائع نہ کر دیں۔ ہم اپنے اچھے بڑے اعمال نیت کے کھوکھلا ہونے کی وجہ سے کل اللہ کے ہاں ان کو بے وزن نہ کر دیں، اس بارے میں بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت۔ دکاندار ہے، ایک تو وہ اپنے گاہک اس کے پاس کوئی سامان خریدنے آتا ہے، اس سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے وہ، اور سیلز مین جو ہوتے ہیں انہیں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، بھائی آپ کے سامنے کوئی گاہک نے آنا ہے تو آپ نے پہلے اسے سلام کرنا ہے اور اس سے حال احوال پوچھنا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بعد ڈیل کرنا ہے۔ یہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق ہیں یہ، لیکن ان اچھے اخلاق کا قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے اخلاق کی قدر کیا ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اثقل شیء فی المیزان عند اللہ یوم القیامہ الخلق الحسن، اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن
جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے ساتھ تعلق ہیں، بندوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں جو ہم کام کرتے ہیں، ان میں سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے۔ یہ اچھے اخلاق جو سب سے وزنی عمل بن سکتے تھے، اگر نیت سیلز مین کی، دکاندار کی یہ ہو کہ میں اچھے اخلاق دکھا دوں تاکہ آئندہ یہ پچھلی دکان پہ جانے کے بجائے میری دکان پر آ جائے، تو یہ اچھے اخلاق وہ نہیں ہوں گے جو اللہ کے یہاں وزنی ہوں گے۔ اس عمل کی قیمت وزن گر گیا، بے وزن ہو گئے یہ عمل۔ اچھے اخلاق جیسا قیمتی عمل جو کل اعمال نامے کے ترازو میں بڑا بھاری ہو سکتا تھا، اسے میں نے دنیا کے فائدے کے لیے فروخت کر دی۔ ایک ملازم ہے، اچھا ڈیوٹی کر رہا ہے، ایک اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ ڈیوٹی اچھی کر لوں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے، اور میں اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری اگر ٹھیک انجام دوں گا تبھی اس کے بدلے میں ملنے والا جو معاوضہ ہوگا وہ حلال ہوگا۔ اس نیت کے ساتھ اس کی پوری ملازمت 9 سے 5، 9 سے 8، 9 سے 12، اس کی یہ پوری ملازمت عبادت بن جائے گی۔ یہ پوری اس کا جو دورانیہ ہے ملازمت کا، یہ عبادت میں مصروف ہے، نیک کام میں مصروف ہے۔ اور اگر یہی ملازم اپنے اس ڈیوٹی کے انجام دیتے ہوئے اس کی نیت صرف یہ ہو کہ مالک خوش ہو جائے، انکریمنٹ لگ جائے گا، بونس مل جائے گا، تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، پروموشن ہو جائے گی، تو ایک بہت اچھا عمل جس کے ذریعے سے پورا یہ دورانیہ، ایک بہت اچھی نیت جس کے ذریعے پورا دورانیہ عبادت بن سکتا تھا، اس نیت کے کھوٹ کی وجہ سے عبادت نہیں بن۔ روزی حلال ہو گئی، ذمہ داری اگر پوری طرح انجام دے دی، روزی حلال ہو گئی، لیکن یہ پورا دورانیہ جو عبادت بن سکتا تھا وہ عبادت نہیں بنا۔ نیت ایک استاذ ہے، اس نیت سے اپنے طلباء کو پڑھا رہا ہے کہ ان بچوں کے والدین نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں انہیں متعلقہ مضمون اچھی طرح پڑھاؤں اور ان کی تعلیمی جو ضرورت ہے اس کو پورا کروں تاکہ میں اپنی روزی کو حلال کر سکوں، اور جو والدین کی خواہش ہے انہیں میرے پاس بھیجنے کی، وہ ان کی خواہش پوری ہو سکے، وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ یہ ساری کے ساری نیت اگر اس عمل پڑھانے کے پیچھے یہ نیت ہوئی تو یہ پورا کے پورا پڑھانے کا دورانیہ عبادت، پورا پڑھانے کا دورانیہ اللہ کے ہاں انسان کی قدر کو بلند کر رہا ہے۔ اور اگر اس دورانیے میں نیت صرف یہ ہو کہ اگر اچھا نہیں پڑھایا تو یہ جس کے والد اس بچے کو میرے پاس سے اٹھا لیں گے، یا اسکول کے جو پرنسپل ہیں مجھے ملازمت سے نکال دیں گے، روزی تو حلال ہو گئی کیونکہ ذمہ داری پوری انجام دی ہے، روزی حلال ہو گئی، لیکن نیت کے بے وزن ہونے کی وجہ سے اس عمل پر جو بہت بڑا ثواب مل سکتا تھا وہ اکارت ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ تو نیت کی درستگی، ایک حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر اور بڑھیا ہوتی ہے، اس کے عمل سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کام کی نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت پر ایک اجر مل جاتا ہے اسے، چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے، اس نیت پر اسے ایک اجر مل جاتا ہے، اور کام کر جائے، اچھی نیت والا اچھا کام کر جائے تو اس کام کے کرنے پر اجر 10 گنا ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دین کا فہم نصیب فرمائے اور اپنی نیتوں کو خصوصی ٹٹولنے والا بنائے۔ نیت کو ٹٹولنا کیا؟ اللہ والے فرماتے ہیں 3 موقعوں پر اپنی نیت کو ٹٹول، عمل سے پہلے، عمل کے درمیان میں، اور عمل ختم ہونے کے بعد۔ ان 3 موقعوں پر اپنی نیت کو ٹٹول کر اور نیت کو جانچ کر نیت کو درست کر لیا جائے تو ایک چھوٹا سے چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں وزنی بن جائے گا۔ اور کیا پتہ کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل جو اچھی نیت سے کیا گیا ہو کل اللہ کی بارگاہ میں اتنا وزنی ہو جائے کہ ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔